الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما سو برس کا پل کی خبر نہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے محمد کی غلامی دی
محنت کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے۔ رمضان کی طرح شعبان اور رجب کا مہینہ بھی بابرکت ہے۔ لیلۃ القدر کی طرح شب برات بھی فضیلتوں کی حامل ہے۔ اسی مناسبت سے استقبال رمضان پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی اتنا سمجھ لیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا کہ رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں دو مہمان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرا قرآن۔ یہ دونوں مہمان قیامت کے دن سفارش کریں گے اور ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ رمضان کہے گا میں نے دن بھر سخت گرمی میں ان لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجیے۔ قرآن کہے گا میں نے ان لوگوں کو تھکن کے باوجود، نیند کے غلبے کے باوجود تراویح میں کھڑا رکھا، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی، لیکن کن کے حق میں؟ جنہوں نے اس مہمان کو خوش کیا ہوگا، اس مہمان کی قدر کی ہوگی، اس مہمان کا اکرام کیا ہوگا، اس مہمان کا استقبال کیا ہوگا، اس مہمان کو پروٹوکول دیا ہوگا۔ اب جو روزہ نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں صحیح نہیں رکھتے، روزے کی روحانیت انہیں نصیب نہیں ہوتی، تراویح نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ سفارش سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، بہت سے روزہ رکھنے والوں کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اس کی رضا نہیں ملتی، جنت نہیں ملتی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ بہت سے شب بیدار رات کو عبادت کرنے والے، ان کا جاگنا ان کو سوائے شب بیداری کے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہم استقبال کریں، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے، پیار بھرا انداز، محبت بھرا انداز، دل کو موہ لینے والا انداز، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، تم سے پہلے بھی انسان رکھتے رہے، کوئی روزہ رکھنے سے مرا نہیں۔ اور کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی انسان تو حریص ہے، ہر جگہ فائدہ دیکھتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو تقوی ہے، تقوی تو سارے کاموں کی بنیادیں، جڑیں، تقوی آ گیا تو بیڑا پار، انسان متقی بن گیا تو جنت کنفرم، متقی بن گیا تو جہنم سے نجات کنفرم، متقی بن گیا تو آقا کی شفاعت کا مستحق کنفرم، متقی بن گیا تو آقا کی معیت نصیب کنفرم، متقی بن گیا تو موت مزے والی آئے گی کنفرم، متقی بن گیا تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ کنفرم، متقی بن گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گئے کنفرم۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو۔ تقوی کے دو معنی بتلائے ہیں، ایک ڈرنا، ایک بچنا۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے، سانپ سے ڈرتے ہیں تو بچتے ہیں، بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں تو بچتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں تو بچتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اب یہ جو تقوی آتا ہے، اس کے بنیادی طور پر دو راستے ہیں جن سے تقوی آتا ہے۔ ایک ہے اللہ والوں کی صحبت، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ ان جیسا بن جاؤ۔ تو تقوی آئے گا یا تو اللہ والوں کی صحبت سے اور یا روزے سے۔ اب جو رمضان میں روزہ بھی رکھے، اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرے، اس کو تو تقوی ملے گا۔ روزہ نعمت زمانی ہے، وہ زمانہ جس میں تقوی آتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے۔
بیٹھو گے ان کے ساتھ تو تقوی آئے گا۔ اب اللہ والوں کی صحبت بھی ہو، رمضان کا روزہ بھی ہو، جب ریل کے انجن کو ڈبل انجن لگا دیا جائے، پاور ڈبل کر دیا جائے، پھر وہ بجلی کی طرح چلتی ہے، ڈبل انجن۔ تو مومن کو رمضان میں ڈبل انجن لگ جاتا ہے، ایک روزے کا پاور، ایک اللہ والوں کی صحبت کا پاور، پھر یہ مومن جنت کا سفر بہت جلدی طے کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھتا ہے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، کسی کو روزہ افطار کرتا ہے، بخشش کا پروانہ، قرآن سے تعلق جوڑا، بخشش کا پروانہ، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، بخشش کا پروانہ، وہ سفر جو سالوں میں ہوتا تھا وہ سفر ایک رات میں ہو رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات لیلۃ القدر والی، شب قدر والی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ یعنی ایک رمضان، اور اس رمضان میں ایک رات میں اگر آپ نے دل کی تار اللہ سے جوڑ دی، آپ کو وہ منزل ملے گی جس منزل تک سالوں کی عبادت سے آپ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ 2 in 1 ہم پیکج دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ایک تیر سے 2 شکار، تو رمضان بھی 2 in 1 ہے۔ اس رمضان میں مومن کو نعمت زمانی روزہ بھی مل رہا ہے، نعمت مکانی اللہ والوں کی صحبت بھی مل رہی ہے۔ لیکن اس مہینے کا استقبال اللہ والے 6 مہینے پہلے سے شروع کرتے تھے۔ بھائی ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہوتی، اس کو ہم اتنا اچھا کر پائیں گے جتنی اچھی اس کی تیاری ہوگی اور جتنے پہلے سے تیاری ہوگی۔ ایک شادی کے لیے 6 مہینے سال تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایونٹ کہاں پر ہو، اور کارڈ کیسے چھپوائے جائیں، اور وینیو کیا ہو، مینیو کیا ہو، اور کن کو بلایا جائے، اور کس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے اس میں ہم کام کریں۔ اسی طرح آپ کوئی کاروبار شروع کرتے، آپ کوئی بزنس شروع کرتے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بزنس ایسا ہو کہ فوراً لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح اس رمضان کو صحیح گزارنے کے لیے اللہ والے 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کرتے، اے اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، ان برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اکابر نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ شہر الزرع، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ شہر السقی الزرعی، اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ شہر حصاد الزرعی، اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بھائی کسان پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر فصل آتی ہے تو کٹائی کرتا ہے۔ ہم نے رجب میں بیج ڈالا نہیں،
شعبان میں اس کھیتی کو پانی دیا نہیں تو رمضان کیسے اچھا گزرے گا؟ اور بعض اکابر نے مثال دی کہ رجب کا مہینہ ہوا چلنے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ برسات اور مینا برسنے کا مہینہ ہے۔ بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، پھر وہ ہوا بادلوں کو لاتی ہے، پھر وہ بادل مینا برساتا ہے۔ ہم نے رجب میں دین کی ہوائیں نہیں چلائی، شعبان میں دین کے بادل نہیں برسائے تو ہم پر رحمت بھی نہیں برستی۔ رمضان ہے لیکن بدنظری ہو رہی ہے، رمضان ہے لیکن غیبت ہو رہی ہے، رمضان ہے لیکن قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، رمضان ہے لیکن دل میں حسد اور بغض پال رکھا ہے، رمضان ہے لیکن والدین ناراض ہیں، رمضان ہے لیکن شرابیں پی جا رہی ہے، رمضان ہے لیکن شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، رمضان ہے لیکن قتل ہو رہا ہے، رمضان ہے لیکن جبری ٹیکس لیا جا رہا ہے، رمضان ہے لیکن نماز جماعت سے نہیں ہو رہی، رمضان ہے لیکن تراویح میں شوق اور ذوق سے مزے لے لے کر قرآن سننے کی توفیق نہیں ہو رہی، رمضان ہے لیکن ہمارے گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے، سرکش شیاطین کہہ دیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گناہ رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس رمضان سے پہلے تیاری نہیں کی۔ اب کتنے لوگ ان دنوں میں دنیا سے چلے گئے، پچھلے شب برات میں ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا، چلے گئے، کچھ آج کل میں چلے جائیں گے، کتنوں کا نام یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں مرنے والوں میں ڈال دیا جائے گا، وہ رمضان سے پہلے چلے جائیں گے۔ کم از کم نیت تو کر لو، عزم تو کر لو، ایک شیڈول تو بنا لو کہ میں نے اپنی زندگی کے 30-40 رمضان ضائع کیے، 30-40 بار اللہ کے مہمان کی ناقدری کی، یہ رمضان ایسا نہیں گزرے گا۔ ایک عزم کر لو، اس کی برکت سے اللہ رمضان کو اچھا گزار دے گا۔ تو دو چیزیں آپ کے روزے کو برباد کرتی ہے، آپ کی روحانیت کو تار تار کرتی ہے، آپ کی نورانیت کو آپ سے چھین لیتی ہے، رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی والے عشرے میں بھی آپ بخشش سے محروم رہتے ہو۔ ایک بدنظری، ایک غیبت، یہ دونوں کام فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹی وی میں رمضان میں تو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، دن کو سوئے ہوئے اور رات کو فیس بک اور یوٹیوب پر اسلام کے مجاہد بنے ہوئے، اسلام کے ہیرو بنے ہوئے۔ فرمایا یہ بدنظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ بدنظری کرنے والا اور جو بدنظری کروا رہا ہے ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ تو فیس بک میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ پہلے تو بدنظری کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، پھر کسی بے پردہ لڑکی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے اس کو 2-4 منٹ دیکھتے تھے۔ اب تو وہ کہانی بھی نہیں ہے، اب تو فیس بک، یوٹیوب پر ہے یہ بدنظری۔ اب جو 5 منٹ بدنظری کرتا تھا وہ محروم ہو جاتا تھا، جو 24 گھنٹے بدنظری کر رہا ہے تبھی تو بولا جی قرآن پڑھتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے،
ایک پاؤں مشکل سے پڑھتا ہوں، مولانا صاحب بےچینی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھو کوئی چکر نہیں آیا، 3 گھنٹے کی مووی دیکھو کوئی چکر نہیں آیا، 8 گھنٹے کا میچ دیکھو کوئی چکر نہیں آیا، 2 گھنٹے کا ٹاک شو دیکھو کوئی چکر نہیں آیا، 4 گھنٹے سیاسی جلسے میں بیٹھا کوئی چکر نہیں آیا، تراویح کے بعد سے سحری تک ہوٹل میں فٹ پاتھ پر دوستوں کے ساتھ غیبت کی محفل سجائی کوئی چکر نہیں آیا، ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا ہے کوئی چکر نہیں آیا، قرآن پڑھتے ہوئے چکر آیا، معلوم یہ ہوا یہ شیطان کا چکر ہے۔ تو یہ بدنظری ایک تو اس سے بچے، اور اس سے بچنے کے لیے رمضان میں موبائل کا استعمال کم از کم فیس بک چھوڑ دو، یوٹیوب چھوڑ دو، واٹس ایپ چھوڑ دو، کال سنو اور دوسرے کو کرو۔ ایک ہم اپنی خواتین کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بنائیں۔ انتقال ہو رہا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کا، آقا کی لاڈلی بیٹی کا، حضرت علی کی رفیقہ حیات کا، حضرت حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں کا، امت کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال کے وقت وصیت کر رہی ہے، میرے جنازے کی چارپائی کو بھی رات کے اندھیرے میں لے کر چلو، جیسے دن میں کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ایک تو بدنظری سے بچنا ہے، بھائی تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تبلیغ میں جانا ہے، خانقاہ میں جانا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن سب سے ضروری کام گناہ سے بچنا ہے، تو بدنظری کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا کام غیبت نہیں کرنی، فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تک تم اسے پھاڑ نہ دو، ڈیمیج نہ کر دو۔ پوچھا جی یہ روزے کا ڈھال کیسے ڈیمیج ہوتا ہے؟ فرمایا غیبت سے۔ یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت، زنا کتنی بری چیز ہے لیکن غیبت کو زنا سے سخت کہا، کیوں کہ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ زنا میں تو 2 آدمی گناہ کر رہے ہیں، انفرادی گناہ ہے، غیبت تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر رہا ہے، دوست دشمن بن رہا ہے جب آپ اس کو غیبت کرو گے۔ یہ مردہ بھائی کے پیٹھ کا گوشت، بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مردہ بھائی کا، جیسے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ہم نے آج تک آپ کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا جواب سنیے، فرمایا لست عن نفسی راضیہ حتی اتفرغ للذم، میں اپنے نفس اور اپنی خامیوں سے فارغ ہوں گا تو دوسرے کے عیبوں پر نظر پڑے گی۔ اگر اپنے اس گریبان میں جھانک لیں تو اندر گٹر نظر آئے گا۔ ہمارا دل جو اللہ کا گھر تھا، جس میں اللہ کی محبت ہونی تھی، یہ دل کچرا کنڈی بن گیا، یہ گٹر بن گیا، اس میں حسد، کینہ، بغض، غیبت، بدنظری، چغلی، قتل، یہ سارے گناہ آ گئے۔ اب
ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر اللہ کو یوں مخاطب کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا 73 سال ہو گئے، 73 ایئرس، 73 سال ہو گئے اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ یہ جملہ کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، آپ مزے لے کر سن رہے ہیں، لیکن ہم 73 منٹ کی گواہی نہیں دے سکتے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں آیا۔ 1 منٹ کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دل میں اللہ کا غیر نہیں آیا۔ وہ 73 سال اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں 73 سال ہو گئے اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ اللہ کریم نے کہا، اے ابو الحسن خرقانی، ہم نے بھی ازل سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی، ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شب برات میں، شعبان کی 15ویں شب میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کہتے؟ کون سا؟ حضرت عمر اور ابن مسعود جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، جو اپنی آنکھوں کو نبی کے دیدار سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے، صبح اور شام کیا کرتے تھے، جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتے، جن کے سینے نبی کے سینے سے ٹچ ہوتے، جن کا کھانا نبی کے ساتھ ہوتا، جن کا سونا نبی کے ساتھ ہوتا، جو نبی کے دائیں بائیں پروانوں کی طرح تلواریں چلا کر نبی کی محبت حاصل کیا کرتے تھے، وہ دونوں دعا یوں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اگر اس رات میں ہمارا نام نیک بختوں میں نہیں ہے، اے اللہ وَاكْتُبْنَا سُعَدَاء، ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دے، ہمیں اس فہرست سے نکال دے، ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں ڈال دے، اور اگر پہلے سے ہمارا نام نیک بختوں میں ہے فَاسْبُتْنَا، اسے برقرار رکھ، ہمیں نیک لوگوں کی فہرست سے نہ نکالنا، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، تو برقرار رکھتا ہے جو چاہتا ہے، کتاب تیرے ہاتھ میں، قلم تیرے ہاتھ میں، ازل تیرے ہاتھ میں، ابد تیرے ہاتھ میں، تقدیر معلق تیرے ہاتھ میں، تقدیر مبرم تیرے ہاتھ میں، جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں، جہنم کی چابی تیرے ہاتھ میں، جہنم کا داروغہ تیرے کنٹرول میں ہے، ملک الموت عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، حملۃ العرش، سارے فرشتے تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے اشارے سے دنیا بدل جائے، تیرے کن سے فیکون ہو جائے، اندھیرا اجالے سے بدل جائے، اے اللہ اگر ہمارا نام گناہگاروں میں ہے اسے چینج کر، فَاكْتُبْنَا سُعَدَاء، ہمیں نیک بختوں میں ڈال۔ یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ جن کی قسمت پر فرشتوں نے رشک کیا تھا، جن کی قسمت پر انبیاء نے رشک کیا تھا، جن کے لیے جنت بے چین ہے، جن کے لیے حملۃ العرش بے تاب ہے، جن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کا جرمٹ اور قطار لگی ہوتی ہیں، اعزاز اور اکرام کے ساتھ، استقبال اور پروٹوکول کے ساتھ، بڑے بہترین طریقے پر انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ میرے دوستو، ایک ان کی زندگی دیکھیے، دوسری طرف اپنے گریبانوں کو جھانکیے، اپنی عیبوں پر، خامیوں پر، عیوب پر، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، لرزشوں پر، لغزشوں
خواہشوں پر نظر ڈالیے، خدا کی قسم ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں، ہم آسمان کو دیکھنے کے قابل نہیں، ہمیں حیا آتی ہے، اس کی رحمت برستی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ مخلوق کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر کے اس اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی، اس کی زمین پر رہ کر اس کی نافرمانی، اس کی چھت کے نیچے رہ کر اس کی نافرمانی، اس کی دی ہوئی اولاد کو اس کی نافرمانی میں لگانا، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں لگانا، اس کی دی ہوئی صحت کو اس کی نافرمانی میں لگانا، اس کی دی ہوئی جوانی کو اس کی نافرمانی میں لگانا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرنا۔ خدا را اس رمضان کو ایسا نہ گزارو، ایسی نیت کرو، ایسا عزم کرو، ایسا شیڈول بناؤ کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری شب برات ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری اعتکاف ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری زکوٰۃ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری سحری ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری افطار ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری مصلی ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری تراویح ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری تہجد ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری عمرہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری حج ہو۔ میرے دوستو اس رمضان کو ایسا گزارو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک رمضان تو، ایک روزہ تو، ایک تراویح تو، ایک اعتکاف تو، ایک عمرہ تو، ایک حج تو ایسا ہو کہ ہم دھڑلے کے ساتھ کہہ دیں اے اللہ یہ ایک روزہ شرک سے پاک ہے، رسومات سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے، بدنظری سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، زنا سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، تیری نافرمانی سے پاک ہے، تیرے بندوں کی دشمنی سے پاک ہے۔ اے اللہ اس ایک روزے کو قبول کر، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ جس کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈے وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ ایک روزہ تو پیش کرے ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے آقا اس رمضان سے پہلے شد میزرا فرمایا کمر کس لیتے عبادت کے لیے، احیا لیلا رات کو زندہ کرتے عبادت سے، ایقظ اہلا گھر والوں کو جگاتے۔ فرمایا رمضان شروع ہوتا بستر گول کر دیتے۔ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے، اور جاگ کر عبادت کرنے کا مہینہ ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ ایک بیوی ناراض ہو جائے کتنی فکر لگتی ہے، جرگے بیچتے ہیں۔ ایک دوست ناراض ہو جائے اس کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ وہ نعمتیں برسانے والا کریم رب پیدا ہونے سے اب تک ہم نے ناراض کر رکھا ہے، روٹ گیا ہے رب، اس کو منانے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ پیکج دیتا ہے، تم زیادہ نہیں کر سکتے، ایک رات آنسو بہاؤ۔ ہر آدمی دل میں یہ سوچے میں گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم مبتلا بھی ہیں، اسی لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے ہم سے اللہ کتنا ناراض ہے۔ الفاظ ضروری نہیں ہے، جملے رٹنا ضروری نہیں ہے، بس سر جھکا کر گریبان میں جھانک کر اپنے گناہوں کو تصور میں لا کر یہ موتی برساؤ، یہ آنسو بہاؤ۔ خدا کی قسم یہ آنسو زمین پر بعد میں گرتا ہے، بخشش کا اعلان پہلے ہوتا ہے۔
یہ ایک آنسو یہ جہنم کی اس بڑی آگ کو بجھاتا ہے جس کو بجھانے کے لیے زمین اور آسمان کے سارے پانی اور سارے سمندر ناکافی ہو جاتے ہیں۔ ایک روزہ اگر ہم اس رمضان کا صحیح استقبال کر لیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کو وارم ویلکم کریں گے، اعزاز اور اکرام کے ساتھ گلے لگائیں گے، تو میرا اللہ راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ یہ جو شب برات آ رہی ہیں اس میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یرفع الاعمال، اور آقا نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں میرا عمل پیش ہو، میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اس میں رزق لکھ دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی لسٹ فرشتوں کے حوالے، مرنے والوں کی لسٹ فرشتوں کے حوالے۔ یہ ایک انقلابی دن آ رہا ہے، اس دن کا ہم خوب اکرام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔